السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک ایسا دین عطا کیا جس دین میں ہر بات کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، کہ میں نے تم لوگوں کو ایک ایسے کشادہ راستے پر چھوڑ دیا ہے، ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح بالکل روشن ہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی بھٹکے گا جسے ہلاک ہونا ہے، جسے برباد ہونا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ایک واضح دین ہے، اس میں غموض نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق کو واضح کر دیا ہے۔ جو حق کا متلاشی ہے، جو حق کو تلاش کر کے حق پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق کو اس کے لیے بالکل آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم راہ حق پر رہیں، حق کے راستے پر جمے رہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی، راہ حق کی ہدایت طلب کریں، اللہ سے سیدھے راستے کی بھیک مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور ہدایت کو واضح کر دیا، لیکن انسانی جو نفس ہے، انسان کا جو دل ہے، اسی طریقے سے شیطان کا جو بہکاوا ہے، اس میں آ کر انسان اکثر راہ حق سے بھٹک سکتا ہے
راہ حق سے دور ہو سکتا ہے۔ راہ حق پر جمے رہنے کے لیے، راہ حق پر ڈٹے رہنے کے لیے ہم تمام کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے راہ حق پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمائے رکھے، اس کی دعائیں کرتے رہنا۔ مہربانی کر کے ان دونوں بچوں کو ذرا روک لیں، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ دو بچوں سے۔ تو راہ حق کی ہدایت پر جمے رہنا یہ انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جس سورت شریفہ کو سب سے افضل سورت بنا کر نازل کیا، سورت الفاتحہ، جس سورت کو نماز کا حصہ قرار دیا گیا، جس کے بغیر آدمی کی نماز درست نہیں ہو سکتی، اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگتا ہے، ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ انسان کی اتنی بڑی ضرورت، اتنی اہم ضرورت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ضرورت کو بندہ ہر دن مانگے اس چیز کا انتظام فرما دیا۔ ہر دن مانگنا ہے اسے، اور دن میں کتنے مرتبہ مانگنا ہے؟ کم از کم 17 مرتبہ مانگنا ہے فرض نمازوں میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پڑھے بغیر ہماری نماز ہوتی نہیں ہے۔ روزانہ بچپن سے لے کر مرنے تک اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت مانگنے کا مطلب یہ ہے، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک انسان کو ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کے کھانے سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اس کے پانی سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اس کی سانسوں سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر انسان کو کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا یا ہوا نہیں ملے گی تو اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ انسان کی جان نکل جائے گی، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان کو ہدایت نہ ملے تو وہ انسان اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنمی بنا لے گا۔ تو اس لیے ہدایت کی جو ضرورت ہے وہ دنیا کی تمام ضرورتوں سے بڑی ضرورت ہے۔ اور ہم اللہ سے کیا ہدایت مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبیوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے انبیاء۔ ہم اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، اور یہی لوگ ہیں جن کے راستے پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ کیا تھا؟ آگے ہم اللہ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ لے جا جن لوگوں پر اے اللہ تو غصہ ہوا ہے،
یعنی یہودیوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ لے جا جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، یعنی نصارہ کا راستہ۔ یہ دونوں کیوں بھٹکے؟ یہود اس لیے بھٹکے کیونکہ ان کے پاس علم تو آیا لیکن انہوں نے اس علم پر عمل نہیں کیا، اور نصارہ اس لیے سیدھے راستے سے بھٹک گئے کیونکہ نصارہ کے پاس عمل کرنے کا جذبہ تھا لیکن انہوں نے علم کو ضروری نہیں سمجھا۔ تو جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم یہی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور علم پر عمل کرے۔ اگر آدمی بغیر علم کے عمل کے میدان میں آ جائے تو وہ آدمی نصارہ کے راستے پر ہے جو گمراہ ہو جائے گا، اور آدمی علم حاصل کر لے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ یہودیوں کے راستے پر چلا جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ اسی لیے صراط مستقیم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ صراط مستقیم کی تعریف کیا ہے؟ صراط مستقیم علم اور عمل کے راستے کو کہتے ہیں، اور جو علم ہے اس کی فضیلت پہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی کئی بیانات سنے۔ علم، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم کس طریقے سے حاصل کیا جائے، کس طریقے سے علم کو پایا جائے۔ آج علم کی اہمیت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ علم کی اہمیت، علم کے مقام، علم کے مرتبے کو سب جانتے ہیں۔ ایک جاہل سے جاہل کو بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی علم بہت اچھی چیز ہے، حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ علم کوئی بری چیز ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے علم کی اہمیت پر بات نہیں کریں گے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے کے صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ لیکن بھوکے آدمی کو کھانا چاہیے تو کھانا کیسا چاہیے؟ ایسا کھانا چاہیے جو کھانا اسے غذا دے سکے۔ لیکن بھوک سے پریشان ہو کر اگر کوئی آدمی زہر ملا ہوا کھانا کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ زہر ملا ہوا کھانا اس کی بھوک نہیں مٹائے گا بلکہ اس کی زندگی کو ختم کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک جاہل کو، ایک علم جس کے پاس نہیں ہے، اسے علم کی ضرورت ہے، لیکن علم کیسا ہونا چاہیے؟ صحت مند غذا کی طرح نافع علم ہونا چاہیے۔ اگر علم حاصل کرنے کے نام پر کہیں سے بھی علم حاصل کر لے گا تو وہ علم زہر ملے ہوئے کھانے کی طرح اس کی زندگی اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو دعا کرتے تھے، ان دعاؤں میں کیا دعا ہوا کرتی تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو علم مجھے فائدہ پہنچائے۔ ایسا علم جس علم سے فائدہ نہ ہو وہ علم جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ اس چیز کو اچھے سے سن لیں، وہ علم جس علم سے آدمی کو فائدہ نہ پہنچے، علم نافع اگر نہیں ہے تو وہ علم کیا ہے؟ جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا؟ علم تھا۔ کیا ان کے علم نے انہیں فائدہ دیا؟ ان کے علم نے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ علم نافع ہونا ضروری ہے۔ ایسا علم چاہیے جو علم آدمی کو فائدہ پہنچائے،
اور فائدہ پہنچانے والا جو علم ہوتا ہے وہ علم اس کے صحیح راستوں اور صحیح طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر، ممبروں پر کھڑے ہو کر ہزاروں لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، ان کے پاس دین کا علم ہے، ایسی ان کی سوچ ہے، وہ قرآن کی آیتیں بھی آپ کو سنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے اکثر لوگ علم کے ہونے کے بعد بھی جنت کی طرف بلانے کے بجائے نعوذ باللہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں۔ اسی لیے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ علم کس سے حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلاف کہا کرتے تھے، ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے جو تم سیکھ رہے ہو، یہ علم کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ فانظروا امن تأخذون دینکم، اچھے سے دیکھ لو، چیک کر لو کہ تم لوگ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ایسے نہیں کہ آدمی جہاں کہیں سے بھی باتیں آ جائیں وہاں سے لے لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، علم اور صرف معلومات، علم اور معلومات ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ علم صحیح طریقے سے جو حاصل کیا جاتا ہے، جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ جو صرف انسان کی نالج کو بڑھاتا ہے، جو انسان کا صرف جو ہے انفارمیشن زیادہ کرتا ہے، اسے علم نہیں کہتے۔ اس طریقے کی معلومات مسلمان کیا بہت سارے غیر مسلموں کے پاس بھی ہیں۔ اسی لیے علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں آدمی کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر علماء کی تعریف کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں اگر کوئی ڈرتے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ علماء کی صف میں نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے باقاعدہ طور پر سلف صالحین سے لے کر اس دور کے علماء تک تمام علماء کرام نے طلبہ علم کو، علم حاصل کرنے والوں کو، علم سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے اور تاکید کے ساتھ بتلایا ہے کہ علم اصل علماء سے لیا جانا چاہیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی کتابوں سے علم لیتا ہے، صرف کتابوں سے علم لیتا ہے، آج کا ایک ٹرینڈ چلا ہے، جیسے لوگ جو ہے ایک طریقے سے گویا فیشن سا بنا لیے ہیں، یا لوگوں کے اندر ایک شوق آ گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ہزار راستے ہیں۔ کوئی انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہا ہے، کوئی کتابیں لا کر پڑھ کر عالم بننا چاہتا ہے، کوئی جو ہے اچھی طریقے سے جو انگریزی بولے اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بجائے آدمی کو علم نافع حاصل ہونے کے، بجائے آدمی کو ہدایت ملنے کے، نعوذ باللہ انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ انجینئر کو کیا کام کرنا چاہیے؟ اسے اپنے فیلڈ کا کام کرنا چاہیے۔ انجینئر اگر اپنے فیلڈ کا کام چھوڑ کر آ کر لوگوں کو دین سکھائے گا، ڈاکٹر کو لوگوں کا علاج کرنا چاہیے،
ڈاکٹر بجائے لوگوں کا علاج کرنے کے لوگوں کو دین سکھانے لگے گا، ایڈوکیٹ کو جا کر کورٹ میں کام کرنا چاہیے، بجائے وہاں پر کام کرنے کے اگر وہ آ کر لوگوں کو دین سکھانے لگے گا تو دین سکھانے کے نام پر اس نے اپنے انجینئرنگ کے جو فارمولے سیکھے، ڈاکٹر نے اپنے طب کے جو فارمولے سیکھے، ایڈوکیٹ نے اپنے لا کے جو قوانین سیکھے، ان قوانین سے متاثر ہو کر لوگوں کو دین اسی لبادے میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک عالم دین جا کر لوگوں کا علاج کرنے لگے، ایک عالم جا کر لوگوں کی عمارتیں بنانے لگے، تو وہ لوگوں کی عمارتیں نہیں بنائے گا بلکہ لوگوں کی عمارتوں کو ڈھا کر ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے، علم اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایسا نظام بنایا ہے کہ اسے منظم طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن کریم کے اترنے کے انداز کو دیکھیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا؟ اللہ نے پورا قرآن ایک ساتھ نہیں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سال میں اتارا؟ 23 سال میں، 20 پر 3 سال، 23 ایئرز۔ اتنا لمبا عرصہ لگا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے اسے آپ کیا کریں؟ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتوں کو واضح کرتے تھے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ سکھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس علم کے منتقل کرنے کا، اس علم کے سیکھنے سکھانے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، تَأْخُذُونَ وَيُؤْخَذُ مِنْكُمْ، تم لوگ مجھ سے یہ دین لے رہے ہو، تم لوگ مجھ سے یہ علم سیکھ رہے ہو، وَيُؤْخَذُ مِنْكُمْ، تم سے بھی یہ دین لیا جائے گا، وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ يَأْخُذُ مِنْكُمْ، جو لوگ تم سے دین لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بھی یہ دین لیا جائے گا۔ واضح بتلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کا علم کیسے منتقل ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو آیا، صحابہ تابعین کو بتلائے، تابعین نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو بتلایا، اور یہی سلسلہ دین اسلام کے علم حاصل کرنے کا معتبر سلسلہ مانا گیا۔ اسی کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بخارا سے نکل کر پوری دنیا کا سفر کرنا پڑا، حدیثیں جمع کرنی پڑی۔ ہر حدیث کے بیان کرنے سے پہلے امام بخاری کو یہ کہنا پڑا، حدثنی فلان عن فلان عن فلان، یہ حدیث مجھے میرے استاد نے بیان فرمائی ہے، انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد سے، یہ سننے سنانے کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کی پابندی نہیں ہوتی، دین میں سند کی حیثیت نہیں ہوتی، تو جس کے دل میں جو آتا وہ بیان کر دیتا۔ اسی لیے سلف صالحین کا جو منہج ہے، اس منہج میں اللہ کا جو کلام ہے، قرآن کریم ہے، آج تک اس کی سند محفوظ ہے۔
کہ اس نے اپنے استاد سے پورا قرآن سنا، ان کے استاد نے اپنے استاد سے پورا قرآن سنا۔ سنانے کا یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے اس کلام پاک کو سنا ہے۔ واضح سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کا سلسلہ واضح سلسلہ ہے، اور منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ہر بات کو مانیں گے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں گے، لیکن اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے، اپنے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی تھے تو کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے اتارا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معانی کو واضح کریں۔ کن لوگوں کے سامنے واضح کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن؟ صحابہ کے سامنے، وہ صحابہ جن کی زبان میں قرآن اترا ہے، عربی زبان اچھے سے جاننے والے، قرآن کے اترنے کے زمانے کو جنہوں نے پایا، عربی کے ایک ایک لفظ سے واقفیت رکھنے والے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن آپ امت کو سنا دیں، ان کو ان کے حساب سے سمجھنے چھوڑ دیں، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے اندر واضح کریں کہ قرآن کے کس آیت کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے آیتوں کی تفسیر بیان فرمائی۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ باتیں ہمیں کس نے بتلائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دین سیکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھاتے تھے وہ مفہوم قرآن کا آخری مفہوم ہوتا تھا، قرآن کا وہ مطلب آخری مطلب ہوتا تھا۔ اسی لیے منہج سلف کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو آپ کو ماننا ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق ماننا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن اور حدیث کو آپ کو ویسے ماننا ہوگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، جیسے صحابہ کرام مانتے تھے، جیسے تابعین عظام مانتے تھے، جیسے تابعین نے اپنے تبع تابعین کو بتلایا۔ اسی کو فہم سلف کہتے ہیں۔ منہج سلف کے اصولوں میں سے قرآن، سنت اور فہم سلف۔ فہم سلف کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، اس سے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، تو اس کلام پاک سے اللہ تبارک و تعالی بہت سو کو راہ ہدایت سے گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کا شکار ہوئے، گمراہی کا شکار ہونے کے لیے شیطان نے قرآن کریم کی آیتوں کے معانی اور مطلب کو ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں بدل کر پیش کر دیا۔ سب سے پہلا فتنہ امت میں جو فتنہ اٹھا، کس کا فتنہ تھا؟ خوارج کا فتنہ۔ کس سے دلیل لیتے تھے؟ قرآن کی آیتوں سے دلیل لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جب ہونے والے منازعات اور اختلافات کو بند کرنے کے لیے دونوں طرف سے کچھ حکم بھیجے گئے،
کہ دونوں جماعتوں کے درمیان یہ فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کا انکار کرنے کے لیے خوارج نے کس چیز کو دلیل بنایا؟ اللہ کے کلام کی آیت کو۔ کہا ان الحکم الا للہ، حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی لیے علی اور معاویہ اگر اللہ کے سوا دوسرے کو فیصلہ کرنے کے لیے لا کر فیصلہ کراتے ہیں تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ گمراہ کس سے ہوئے وہ لوگ؟ قرآن سے گمراہ ہوئے، کیونکہ قرآن کا انہوں نے وہ مطلب اپنے ذہنوں سے سوچنے کی کوشش کی جو مطلب میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا تھا، جو مطلب صحابہ کرام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر ہو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تشریح ہو، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیتیں دیکھی جائیں گی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھی جائیں گی، اس سبجیکٹ کی، اس ٹاپک کی، اس مسئلے کی ساری آیتیں، ساری حدیثیں جمع کی جائیں گی، پھر یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس آیت کریمہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سمجھایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا۔ آج نہیں بلکہ پہلے زمانے سے، جیسا کہ میں نے کہا، خوارج نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی، اسی طریقے سے ہر دور میں اہل بدعت، گمراہ لوگ اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی آڑ لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفتوں کو نہیں مانتے، جب ان سے کہا جائے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کہتے ہیں قدرت سے پیدا کیا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ید کا معنی قدرت لیتے ہیں، اپنے سے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اس طریقے کی گمراہیاں ہر دور میں رہی ہیں، اور آج کل جو نئے فتنے پنپ رہے ہیں یہ کوئی نئے فتنے نہیں ہیں۔ اس طریقے کے فتنے آئے، کچھ دن تک مچلتے رہے، پھر اس کے بعد اندھیرے میں چلے گئے، اور فتنوں کا یہ چلتا چلاتا دور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے انتہائی ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصل اہل علم کو پہچانیں، علماء سے ربط میں رہیں، اللہ کی آیتوں کا مطلب، احادیث نبویہ کا مطلب کسی جاہل، کسی ان پڑھ سے نہیں، علم والے سے سیکھیں کہ علم والوں نے اپنے سے پہلے علم والوں سے اس آیت کا مطلب اور مفہوم کیا سمجھ کر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کیا ہوگا اس دن۔ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کسی بڑے مفکر نے جو زندگی بھر یا تو ڈاکٹری پڑھا، یا تو انجینئرنگ پڑھا، یا تو ایڈوکیٹ بنا، بعد میں اسے دین سمجھنے کا شوق آیا، 2-4 کتابیں پڑھ لیا، اپنی عقل کو چلایا،
پھر اس کے بعد قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کیا، لوگوں کے اندر گمراہی لے کر آیا۔ اذا الشمس کورت کا مطلب ہے کہ یہ سولار جو آپ دیکھ رہے ہیں سورج کو لپیٹا جا رہا ہے۔ بھئی مطلب کہاں سے لایا؟ اپنے دماغ سے۔ صحابہ نے اس آیت کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تابعین نے اس آیت کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ تو کیا آپ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کیا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، کوئی کہتا ہے ستارے بے نور ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رات کو بھی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ ستارے نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی دیکھو نظر آ رہے ہیں؟ قرآن کا مطلب بدل دیا، کہا کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی زمین پر اتنی روشنی ہوگی کہ ستارے نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کریم کے مفاہیم کو، صحیح مطلب کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی گمراہ کن عقیدے آج بھی بازار میں ہیں۔ کوئی کہتا ہے مہدی کا مطلب کچھ اور ہے، دجال کا مطلب کچھ اور ہے، کسی کی جوتا بات کرنے کا مطلب تمہارے کان میں جو ڈال کر آپ سن رہے ہیں وہ ہے۔ اس طریقے کے جو گمراہ کن افکار آ رہے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو دیکھنا ہے، صحابہ کی تفسیر کو دیکھنا ہے، تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر کو دیکھنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ ماڈرن بن جائیں، نیا پن تلاش کر لیں، ہر چیز کے اندر نئی چیز کی خواہش رکھیں، لیکن دین کے اندر ماڈرن بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دین اللہ نے جو اتارا ہے وہی قیامت تک رہنے والا ہے۔ قرآن کریم کے آیات کا مفہوم 1400 سال پہلے جو تھا آج بھی وہی رہے گا، قیامت تک بھی وہی رہے گا۔ اس مفہوم سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث کا دوسرا معنی اور مفہوم بتانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ فتنے کے ایک بڑے دروازے کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی کو فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اہل علم کی طرف رجوع کر کے دین کو صحیح طور پر سیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کو صحیح انداز میں جان کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔